کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ آج اپنی ناکامیاں اگر وفاق پہ ڈالیں تو لوگ بچے نہیں ہیں. 15 سال ہو گئے میرے بھائی, 15 سال. تحریک انصاف کو تو 3 سال ہوئے ہیں. چلے 3 سال ہم تھے, اس سے پہلے کیا تھا؟ چلے 3 سال ایک طرف رکھ لے, 12 سال کا حساب دے دے. میں آج کہہ رہا ہوں, میں آج برملا میڈیا پہ پھر کہہ رہا ہوں, آصف علی زرداری اور عمران خان آمنے سامنے بیٹھ جائیں. عمران خان سے آصف علی زرداری قومی ڈیبیٹ میں 3.5 سال کا حساب مانگیں, عمران خان دیں گے. اور عمران خان آصف علی زرداری سے 15 سالوں کا حساب مانگیں گے, وہ بھی دے دیں, اور قوم فیصلہ کر لے کون سچا کون جھوٹا. یوکرین کے جو میں پاکستانی طلبہ پھنسے ہوئے ہیں ان کی اطلاع کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, مسلسل الزامات یہ کیا رہے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانہ بیکاز بے خبر ہے نا. اچھا, گزشتہ آپ کو خبر سن لیں نا. میں بتا رہا ہوں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, آپ سمجھیے, اب آپ نے سوال کیا تو تسلی سے جواب لیجئے. یوکرین میں تقریباً 3,000 ہمارے اسٹوڈنٹس اور تقریباً 4,000 کے قریب ہمارے ڈائسپورا. جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو ہم نے ان سے رابطہ کیا. بہت سے اسٹوڈنٹس نے ہماری درخواست پر وہاں سے وہ سیف جگہوں پر منتقل ہو گئے, کچھ نہ جا سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا قصور نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی یونیورسٹی سے ڈاکومنٹس تیار نہیں تھے. وہ نئے گئے تھے, داخلہ فیس جمع کرا دی تھی, رجسٹریشن ان کی ہونی تھی. اگر رجسٹریشن ڈاکومنٹس ان کے پاس ہوں گے تو ٹریول کر سکیں گے. تو انہوں نے خود مہلت مانگی, اور جو کہ بجا طور پر سمجھ آتی ہے. لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ جلد از جلد اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کریں اور آپ ویسٹرن یوکرین کی طرف منتقل ہو جائیں. کیوں ویسٹرن کی طرف؟ کہ مسئلہ جو ہے وہ ایسٹرن کی طرف تھا اور ویسٹ کی طرف نہیں تھا. ویسٹرن یوکرین قدرے پرامن بھی ہے اور سیف بھی ہے. ہم نے اپنی ایمبیسی کو بھی شفٹ کیا, کیو سے ٹرنوپل کی طرف شفٹ کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ پولینڈ کے بارڈر کے پاس ہے, تاکہ وہاں سے ہم اپنی آپریشنز کو لانچ کریں اور اپنے بچوں کو بائی بس, بائی ٹرین وہاں سے ہم پولینڈ, ہنگری, رومینیا منتقل کر سکیں. دفتر خارجہ نے رومینیا, ہنگری اور پولینڈ کی حکومتوں سے رابطہ کر لیا ہے اور ان سے ہم نے درخواست کیا ہماری مدد کریں. میری کل یوکرین کے وزیر خارجہ سے خود بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمارے بچوں کو وہاں سے ہم سیف ایگزٹ چاہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں. لیکن انہوں نے مجھے بات سمجھائی اور یہ میں قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لاکھوں لوگ بارڈر کی طرف رواں دواں ہیں. ہمارے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ چوک کر چکے ہیں. بارڈر پر 40 کلومیٹر لمبی قطاریں ہیں, لائنیں ہیں, بسوں کی, گاڑیوں کی, لوگوں کی. ہمارے کراسنگ پوائنٹس چوکڈ ہیں. اس وقت ہم مذاکرات کر رہے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کہ کراسنگ پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. جیسے تعداد میں اضافہ کیا جائے گا انخلا تیزی سے ہو سکے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ بچوں کو کہیں کہ فی الحال وہ ویسٹرن یوکرین میں جو پرامن ہے اس وقت وہ اپنے محفوظ جگہوں پہ رہیں. جیسے چوکنگ پوائنٹس کھلتے ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے ان کی ہمہ قسم کی سہولت کی ہم کوشش کر رہے ہیں. کچھ پاکستانی کمیونٹی والے ایسے ہیں جنہوں نے یوکرین میں شادیاں کر رکھی ہیں, ان کے گھر آباد ہیں, وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں. زبردستی ہم کسی کو نہیں لے جا سکتے, لیکن جو بھی جانا چاہتا ہے پاکستانی, ہمارا اسٹوڈنٹ یا شہری, ہم اس کی مدد کے لیے بالکل تیار ہیں اور ہم کی پوری مدد کریں گے. شاہ جی, آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ میں مرکزی قائدین نے کہا ہے جو حقوق سندھ مارچ ہے یہ لٹل مارچ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مبارک ہو, تو پھر گھبراہٹ کیوں ہے؟ اگر لٹل مارچ ہے تو پھر پسینہ کیوں آ رہا ہے, یہ پریشانی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا, پھر تو انہیں اطمینان سے آگے بڑھنا چاہیے, اطمینان سے. الحمدللہ میں مطمئن ہوں. میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے سندھ کے لوگوں کی آنکھیں پڑھ لی ہیں. میں نے ان کی آنکھ میں جو چمک ہے نا وہ میں نے دیکھ لی ہے, اور میں نے ان کی آنکھ میں ان کی حکومت کے خلاف جو نفرت ہے وہ بھی دیکھ لی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں 15 سال نوکریاں تم بیچو. MNA MPS تو آج آپ بتائیں نا, جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں آج وہ لینڈ کروزر کے مالک ہو گئے. کتنی کچی آبادیاں پکی ہوئی ہیں, کتنے سندھ کے غریب ہاری کے بچے کو انصاف اور روزگار ملا ہے. 15 سال بلاول کہہ رہا ہے روزگار دوں گا. بھائی 15 سال سے تم سندھ میں بیٹھے ہو, کیا تم نے؟ عمران خان جواب دے. بالکل جواب دے گا. عمران خان جمہوری آدمی ہے, کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے, ووٹوں سے آیا ہے. یہی لوگ کہتے تھے, میں ان کو کہتا ہوں سندھ حکومت والوں کو, وہ جب ہم خیبر پختونخوا میں شروع ہوئے تھے نا, وہ کہتے تھے لٹل ہے. پھر ہم پنجاب میں گئے تو لٹل تھے, پھر ہم آزاد کشمیر میں گئے تو لٹل تھے, پھر ہم گلگت بلتستان میں گئے تو لٹل تھے. آج ہم سندھ میں آئے تو لٹل ہیں. جواب میرا آپ کیا؟